مجھے ایک صاحب کہنے لگے ہائی کورٹ کے جج نے خلاف شریعت فیصلہ کیا, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا میں جج کا نام لے کے اگر بولوں گا اس نے غلط کیا ہے, میرے خلاف توہین عدالت کا کیس ہوگا, میں ہو جاؤں گا اندر, اگلے جمعے بیان کی چھٹی. اور میں نے کہا جو آپ مجھے ورغلا رہے ہو نا, آپ مجھے جیل چھڑانے کے لیے نہیں آؤ گے, بس آپ آؤ گے جمعے کے دن, دیکھو گے مفتی صاحب بیان میں ہے نہیں ہے, اچھا کہیں گئے میں جیل میں, چلو ٹھیک ہے واپس چلو, بس ختم کرو, یہ ہوگا. اور میں نے کہا اس کے بعد جب میں جیل سے آؤں گا تو ساری زندگی میرے ججوں کے فضائل بیان کرنے میں لگے گی. پھر یہ فنٹر گیری اچھی چیز, بہادری الگ چیز ہے, لیکن بہادری کا موقع کیا ہے, کہاں بہادری دکھانی ہے, بہادری کہاں دکھانی ہے, یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بہادری کرو لیکن جو جگہ پہ کرو نا جا کے, ایسی جگہ دکھاؤ جس کا آؤٹ پٹ تو ہو, کوئی فائدہ تو ہو قوم کو. خام ہمیں بہادر بننا یہ کچھ بھی نہیں ہے, اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو لوگ تو صبح شام میں کہہ رہے ہوتے ہیں آپ یہ کیوں نہیں کر رہے, آپ یہ کیوں نہیں بول رہے, آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے. میں کہہ رہا ہوں اس کا بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں بولوں گا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ امریکہ کے خلاف کیوں نہیں بول رہے. اول تو ہمیں بہت دفعہ یہ پتہ نہیں ہوتا ہے یہ کام امریکہ کروا بھی رہا ہے کہ نہیں کروا رہا. ہمارے ہاں جو کتابیں لکھی جا رہی ہیں نا وہ بھی مستند نہیں ہیں. بعض چیزیں ہم نے یہودیوں کے کھاتے میں ایسی ڈال دی ہیں, یہودی قسمیں اٹھا کے بول رہے ہیں خدا کی قسم میرے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. بعض چیزیں ایجنسیوں کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, ایجنسی والے کروا رہے ہیں. ایجنسی والے خوش ہوتے ہیں کہ لوگ ہمیں اتنا پاورفل سمجھ رہے ہیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں ہم یہ کر ہی نہیں سکتے. ہر آدمی جو جس کی ٹھڑک جس پہ نکالنی ہوتی ہے کبھی فوج پہ ڈال دیتا ہے, کبھی ایجنسیوں پہ ڈال دیتا ہے, کبھی را پہ ڈال دیتا ہے, کبھی اسرائیل پہ ڈال دیتا ہے, کبھی امریکہ کے. کوئی تحقیق, کرونا لوگوں نے یہودیوں پہ ڈالا, حالانکہ یہودی کرونا کے خلاف جلوس نکال رہے تھے کہ یہ ہمارے خلاف سازش ہے. ان دنوں میں ہمارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ کرونا کس کی سازش ہے, یہودیوں کی. تو پھینکنے پر میرے بھائی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ جذباتی جو تقریریں ہیں نا, یہ ان سے قوم کو حاصل ہونے والا کچھ نہیں ہے. تو میں جلدی سے بات کو بس 2 منٹ میں سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں, دین انٹرٹینمنٹ کا نام نہیں. تو مذہب کے نام پہ جو تفریحیں ہو رہی ہیں نا, ان کو اللہ کا واسطہ آپ مارکیٹ سے ختم کر دیں. اسی میں روحانی ٹوپی ڈرامے بھی ہیں. بہت سے حکیم اس وقت یوٹیوب پہ مذہب کا لیبل لگا کے لوگوں کو الو بنا رہے ہیں, طبیعت سے بڑی بڑی داڑیاں رکھ کے, کہ حدیث میں آتا ہے پانی پینے کا یہ فائدہ ہے. اب میں بتاؤں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے ان کی بات ہو رہی ہے, چھوڑیں ٹھیک ہے. تو اور ایسے دلائل ہیں, کہتے ہیں جیسے ہاتھ دھو, پانی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری, تو میدے کو واش کرنا بھی ضروری ہے. طب نبوی سے ثابت ہے میدہ واش کر کے کھانا کھاؤ. پتہ نہیں کہاں کی لا رہا ہے بھائی, تو میدہ واش کر کے پانی پیو کھانے سے پہلے. کیوں پیو پانی کھانے سے پہلے؟ کوئی کہہ رہا ہے دودھ نہیں پینا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے دودھ ہی پینا چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے روٹی کبھی نہیں کھانی چاہیے, کوئی کہہ رہا ہے کھاؤ تو روٹی ہی کھاؤ. پھینکتے جا رہے ہیں صحت کے نام پہ. اور جو حکیم لوگ طب نبوی کے نام پہ ڈرامے بازی کر رہے ہیں, ان حکیموں سے میری گزارش ہے, یہ مادی علم ہے, اس کو مادی ہی رہنے دو, اس میں روحانیت کے تڑکے مت لگاؤ. حکیموں میں تو غیر مسلم بھی گزرے ہیں, سکھ بھی حکیم ہوتے ہیں. کہتے نہیں ہم طب نبوی سے علاج کرتے ہیں. طب نبوی کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا طب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا کے گئے ہیں؟ نبی نے میڈیکل سائنس سکھائی, نبی نے سڑکیں, معاذ اللہ نقل کفر, سڑکیں بنانا سکھائیں, نبی نے کنسٹرکشن کا کام سکھایا, بلڈنگ بنانا. تو نبی ہمیں طب کیوں سکھائیں گے؟ یہ پیغمبر کا موضوع نہیں ہے طب, یہ میڈیکل سائنس اور حکیموں کا موضوع ہے. کچھ چیزیں تو ہیں احادیث میں صحت کے حوالے سے, وہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی ہیں, بس کم کھاؤ زیادہ نہ کھاؤ, یہ ہے طب نبوی. پانی کا تو کوئی نہیں ہے کہ اتنے گلاس پانی پیو, جتنا پیاس لگ رہی ہو. اگر آپ نے کسی کو زیادہ پانی پلوانا بھی ہے تو حدیث کا لیبل لگا کے نہ پلائیں اس کو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کورونا میں کروڑ پتی ہو گئے حکیم. جب کورونا آیا تھا نا, تو ایک حکیم نے مجھے بتایا کہ میں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. ایک حدیث چلائی کہ سنا مکی جو ہے وہ ہر بیماری میں شفا ہے. تو کورونا سے پہلے جو سنا مکی لوگوں نے خرید کے پاؤڈر بنا کے قہوے پیے ہیں, اوہ قہوے, یعنی ان دنوں میں جنہوں نے کلونجی کا بزنس کیا. اور کمال کی بات ہے ایک صاحب کو وہ قہوے پی کے بھی کورونا ہو گیا. وہ اسی چکر میں آ گئے نا بھائی, تو طب نبوی سے قہوہ پلا رہے ہیں ہمیں, یہ تو یقینی. اور اتنا خطرناک کورونا ہو گیا کہ ان کی جان جانے والی تھی بس. تو ہم ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان حکیموں کے لیے اتنی موٹی گالی نکال کے کہا کہ یہ تو ڈاکٹروں نے اللہ کے فضل سے ہمیں بچا لیا, وقت پہ اسپتال لے گئے, ورنہ ان بہت موٹی گالی, وہ تو میں نہیں نکال سکتا نا,
کہا کہ انہوں نے ہمیں قہوے پلا پلا کے بیڑا غرق کر دیا تھا. پھر کہنے لگے کورونا پہ ایمان وہی لے کر آئے گا جس کو ہو, جس کو نہیں ہو وہ یہودی سادی سے سمجھتا رہے گا اس کو. تو کوئی حدیث کے نام پہ طب کا کاروبار کر رہا ہے,